ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے نکلے۔ میں تمام لوگوں کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں بطور خاص۔ ہم نے ابھی اپنے ساتھیوں کو کا درد سنا، کشمیر میں جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہم دور سے دیکھتے رہے، ان پہ ظلم ہوتے رہے اور ہم دور سے دیکھتے رہے۔ سمجھ میں جب آیا جو وہاں کی جو آگ تھی، نفرت کی، ناانصافیوں کی، وہ جب ہمارے یو پی میں پہنچی اور جب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر میں بیگانے ہو گئے اور مجرم ہو گئے، تو آپ کا درد ہماری سمجھ میں آیا۔ نہ جانے کب سے یہ ستم ہمارے کشمیر کے بھائیوں نے جھیلا، ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ کشمیر سے اپنے کو دور سمجھتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو آگ وہاں لگی تھی وہ آج ہم اپنے یو پی اور بہار اور دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ آسام میں بھی وہی ستم ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ہی گھر میں مجرم بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اس ستم کو، اس درد کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 370 کی بات ہوئی، میں نے تو یہ پڑھا تھا اور یہ جانا تھا اور بچپن میں دیکھا بھی تھا کہ وہاں کے راجا نے تو ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا، کشمیر کے لوگوں نے شیخ عبداللہ کی قیادت میں ہندوستان کو آپٹ کیا تھا۔ اور اس کا درد ایک جملہ بھی مجھے یاد ہے، جب شیخ عبداللہ صاحب سن 66 میں جیل سے چھوٹے تو اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا صدر تھا، میں نے ان کو مدعو کیا تھا۔ ایک شیخ عبداللہ صاحب کا جملہ وہ میرے قلب میں آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک جب آزاد ہو رہا تھا میں اپنی قوم کی لاشوں پہ گزر کے گاندھی اور نہرو کے پاس گیا تھا کہ للہ مجھے جینا کے تعصب سے بچا لو۔ تم نے میری جوانی ختم کر دی اور مجھے ایک مشکوک انسان بنا دیا۔ یہ وہ جملے ہیں جو آج بھی میرے قلب میں موجود ہیں شیخ صاحب کے۔ ابھی شاہ صاحب نے ایک بیان دیا، ابھی کہا ہمارے شاہ صاحب نے کہا یہ بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور بڑی خدمات ہے کشمیر میں۔ ایک چیف منسٹر کو اگر پولیس دھکا دیتی ہے کہ کشمیر کا نظام کی بدنامی نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ ایک الیکٹڈ نمائندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تم کھلواڑ کرتے ہو۔ کتنے ستم جھیلے ہیں آپ نے اور سزا کیا پائی؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ لوگ پاکستان چلے گئے، لیکن ہم مجرم بن گئے اپنے ملک میں اس لیے کہ ہم نے ہندوستان کو آپ کیا، اور آپ نے تو پورا ملک واپس دیا ان کو۔ آپ کے راجا قطعی تیار نہیں تھے، آپ کے راجا ایک الگ سلطنت بتانا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی عوام نے آپ کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا تھا۔ جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ کشمیر کی بات میں آپ سے یوں کرتا ہوں کہ میں 60s کے زمانے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا اور شاہ صاحب اس وقت آپ کے ہاں انجینئرنگ کالج نہیں تھا، لا کالج نہیں تھا، بخشی غلام محمد چیف منسٹر ہوا کرتے تھے اور ایک بہت بڑی تعداد کشمیر کے بچوں کی اس وقت علی گڑھ میں ہوتی تھی۔ ہمیں پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کشمیری بچے جو ہیں اس میں ہندو کون ہے، اس میں مسلمان کون ہے۔ ہم یہ کہتے تھے یہ کشمیری سب ایک ہے اور ایک کی حیثیت سے رہتے تھے۔ یہ ہندوستان کا تصور تھا جو کشمیر سے ہم کو ملا تھا۔ آج اس کشمیر کو قطرے قطرے کر کے قسطوں میں توڑ دیا تم نے۔ مجرم ہم بھی ہیں جو اس حصے میں رہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے خیال نہیں کیا کہ ہم یہ سمجھے کہ کہیں ہم پہ آفت نہ آ جائے۔ دھیرے دھیرے یہ آگ
ایسی پھیل گئی کہ اب تو جسم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو آواز نہ دے رہا ہو اپنی بے حسی کا، اپنی ناکامیوں کا. اپنی بے حسی اور ناکامیوں نے ہمیں مردہ کر دیا. ایسے لوگ حاکم وقت بن گئے جنہوں نے کبھی آئیڈیا آف انڈیا پہ تصور ہی نہیں کیا تھا، مخالفت کی تھی. وہ آج حاکم وقت ہیں اور ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پارٹیوں میں بٹ گئے. کم سے کم یہ میرے بچپن کا، میری جوانی کا، میرے خوابوں کا ہندوستان تو نہیں ہے. یہ گاندھی کا بھی ہندوستان نہیں ہے. سلامت ہیں آپ لوگ. آج جس طرح سے قربانی دیکھے، جو میں نے پہلگام کا منظر دیکھا، اس وقت میں بدیش میں تھا. میں نے اس وقت کشمیر کے عوام کو بے تحاشا روتے گاتے دیکھا. یہ کون ہے ظالم ایسے جو اتنا ستم کر گئے؟ آج اسی کی قوم کے لوگ، کشمیر کے لوگ جیلوں میں بھیجے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. بہت اعلانیہ میں کہتا ہوں، یہ ملک نہ ڈیموکریٹک ہے نہ سیکولر ہے. کاغذ پہ ضرور ہے، عملی طور پر اس ملک نے سب کچھ کھو دیا ہے. یہ ملک گاندھی کا ملک نہیں رہا، قطن نہیں رہا. اور اس لیے نہیں رہا کہ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم نے اپنے سکھ بھائیوں سے یہ بات کہی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ ہوا یہ ہے کہ جب کرسچن کو، پادری کو جلایا گیا، ہم نے کہا ہمارا گھر بچ گیا. وہ مارا گیا. جب سکھ بھائی دہلی میں جلائے گئے اور مارے گئے تو ہم نے کہا کہ ہم بچ گئے. اور جب گجرات میں ہمارا قتل عام ہوا تو دوسرے خاموش رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو بھی لوگ کسی بھی مائنارٹی کے ہوں، کسی بھی طبقے کے ہوں، جن کو آئیڈیا آف انڈیا کا بلیو ہے، وہ کھڑے ہوں. اور جب تک کہ ایسی ظالم حکومت ہم نہیں ہٹائیں گے، یہ تماشے ختم نہیں ہوں گے. یہ کہا گیا بھی کہ پاکستان سے دوستی کی جائے یا لڑائی کی جائے. ہم تو پاکستان کو پہلے ہی ٹھکرا چکے تھے. ہم نے تو اپنے خون کو پہلے ہی بانٹ دیا تھا. ہم نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں جائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہرو کو لیڈر مانیں گے، جناح کو نہیں مانیں گے. اس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں جو سیکولر ہندو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. سکھ بھائی کھڑے ہیں، کرسچن کھڑے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی کھڑے ہیں. اتحاد کا موقع ہے. ہم سب لوگ جڑ جائیں کیونکہ سازشیں ایسی ہیں کہ کل کی ہی میٹنگ میں آپ موجود تھے. ایک سازش یہ بھی چلی ہے RSS کی کہ اب ہم کوئی مسلمانوں کا ایک نیا گروہ پیدا کریں، انتشار پیدا کریں. ہم کو سمجھنا چاہیے، ان لوگوں سے قطعاً تعلق توڑ دینا چاہیے جنہوں نے آزاد ہندوستان کو کبھی مانا ہی نہیں. اس ہندوستان کو جس کا تصور گاندھی، نہرو اور آزاد نے اور ہمارے بزرگوں نے کیا تھا. وقت بہت کم ہے، ہم لوگوں کو ہماری سیدہ بہن سے سننا ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کے مشہور ہیں کشمیری بھائیوں کے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سینے میں درد نہیں اٹھتا. ہم اگر کریلا ہیں تو آپ نیم چڑھے کریلا ہو گئے. آواز اٹھانی چاہیے اور جمہوریت میں آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. ہم آواز ضرور اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. شاہد کو بہت مبارک. اور جتنے this report, I really have to congratulate you in the way you have presented it. It's a wonderful report and it's a visually very, very important and very interesting. And Shahnawaz, my new friend, and I hope that we'll have a lasting friendship. I just want to say 3 things. I'm a Kashmir born. میرے والد کی 1/3 آٹوبایوگرافی جس کا
عنوان ہے مجھے کہنا ہے اب کچھ اپنی زبان میں. It's only Kashmir and 2/3 autobiographies the rest of his life. اور انہوں نے صرف 7 سال گزارے کشمیر. میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 2 شعروں سے میری بچپن میں 2 شعر میرے کان میں پڑے. یہ تو علامہ اقبال کا شعر، جس خاک کی ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن. یہ علامہ اقبال. اور برج نرائن چکبست کا ہے، چپے چپے ہے میری کشمیر کا مہمان نواز. چپا چپا ہے میری کشمیر کا مہمان نواز، راستے کے پتھروں نے بھی دیا پانی. ایک پنڈت اور ایک علامہ اقبال.